لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سورۃ البقرہ کی 177 آیت نمبر میں نے تلاوت کی. اسی سے ہماری تراویح شروع ہوئی اور مکمل بقرہ سن کے آل عمران کی 14 آیتیں آپ نے سنی ہیں. اس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اور آج کی تراویح شروع ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سے مخاطب ہے. ارشاد فرمایا کہ لیس البر، نیکی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام ہے بر، انہ هو البر الرحیم. بر نیکی، سراپا نیک، سراپا امن دینے والا، سراپا رحم، ان تمام معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور اللہ کا اپنا نام بھی ایک بر ہے. تو فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف. ولکن البر، بلکہ نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ. والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لاؤ. والکتاب، اور کتابوں پر ایمان لاؤ. والنبیین، اور انبیاء پر ایمان لاؤ. یہ اصل نیکی ہے. ایمان کی بات یہ ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یہ ایمانیات کے ارکان اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے پورے 5. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل بشکل انسان آئے تھے. ایسی ہی مجلس قائم ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عجیب
کہ دور سے آنے کا بھی کوئی امکان، کوئی اثر نہیں، اور ہم میں سے بھی پہچاننے والا کوئی نہیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ عجیب معاملہ تھا، انسانی شکل، نہ ابو بکر کو پتا، نہ عمر کو پتا، نہ سلمان فارسی کو پتا، نہ معاذ بن جبل کو پتا، اتنے قریبی احباب اور اصحاب کو پتا نہیں کہ یہ ہم میں سے ہے، کیونکہ ایسا جانا پہچانا کوئی شکل کا نہیں تھا۔ دور سے آئے تو سفر کا کوئی امکان ہوگا، دور سے آئے تو دور سے آئے تو پراگندہ بال ہوں گے، ادھر ادھر بکھرے بال ہوں گے، کوئی اثر نہیں۔ لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، اور آنے کا بھی عجیب شان، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سیدھے چلتے ہوئے اللہ کے رسول جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں تک پہنچ گئے۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، گھٹنوں سے گھٹنے ملا لیے اور اپنے ہتھیلیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پہ رکھا۔ پھر پوچھا ہے مل ایمان مل اسلام، تو وہاں جواب آیا تھا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ وہاں ایمان کا مجموعہ 6 بیان ہوا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی ایمانیات کے 5 ارکان ذکر کر کے کہتا ہے کہ اصل نیکی یہ ہے کہ تم ان پہ ایمان لاؤ بغیر کوئی عقل لڑانے کی۔ اندھے کے خدا کو مانو، دیکھنے کے بعد مانو گے تو وہ ایمان شمار نہیں ہوگا۔ فرشتوں کو بغیر دیکھے مانو، دیکھ کے مانتے ہو تو وہاں ایمان کام نہیں دے گا۔ موت کے وقت فرشتہ دکھتا بھی ہے اور موت کے فرشتے کو انسان پہچانتا بھی ہے، اس وقت اگر کہے کہ ایمان لایا تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مجموعے کو ذکر کیا، لیکن ایک کو یہاں ذکر نہیں کیا ہے، لیکن دوسرے مقامات پر کئی جگہ ذکر کیا ہے کہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر ایک کے ساتھ اس کی تقدیر بھی بنائی ہے، یہاں تقدیر ذکر نہیں کی۔ یہ ایمانیات کے 6 ارکان کے بعد فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ صرف اتنا ہی نیکی نہیں ہے کہ یہ ایمانیات کا مجموعہ لے کے آپ کیا کریں کہ میں بڑا ایماندار، میں بڑا مومن یہ کہلوا سکتے ہیں، نہیں، اس کے اور نشانیاں بھی ہیں۔ وہ کیا نشانیاں ہیں؟ سب سے پہلی چیز مال کی محبت، دین کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی محبت، اس کا ایک مقابلہ ہوگا۔ تمہیں جانچنا چاہیے کہ یہ مال جیب کے اندر ہے یا دل کے اندر ہے۔ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے، کشتی سمندر میں چلتی ہے لیکن سمندر کا پانی اگر کشتی میں آ جائے تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے، خطرہ ہے۔ دنیا میں انسان رہتا ہے لیکن یہ دنیا اگر اس کے دل کے اندر آ جائے تو پھر دین و دنیا کا نہیں رہتا، برباد ہو جاتا ہے۔ رہنا تو وہی ہے، چھوڑ کے جانا نہیں ہے، جنگلوں میں زندگی گزارنا نہیں ہے مقصود، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، لیکن کہاں تک رکھو؟ جیب تک رکھو، دل تک مت رکھو معاملہ۔ تو فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ عطا کرتا ہے اپنا مال باوجود اس کی محبت کے۔ تو یہاں پر 2 معنی مفسرین نے بیان کیے۔ ایک معنی کیا ہے؟ علی حبی، عطا کرنے کی محبت میں عطا کرتا ہے، یعنی اللہ کی محبت میں عطا کرتا ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ علی حبی، اس مال کی محبت کے باوجود لوگوں کو دیتا ہے۔ اس کو بھی مال کی محبت تو ہوتی ہے، بری نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے نام پہ سوال آیا تو وہ نکال کے دینے میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ تیسرا معنی یہ بھی ہے کہ یہ دینے کے بعد ایک فرحت، ایک خوشی جو محسوس ہوتی ہے اس کے لیے دیتا ہے۔ دیکھیے نا جی، انسان دل کے اعتبار سے گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے تو گناہ کر کے کبھی کبھار اس کو خوشی ہوتی ہے، لیکن وہی گناہ آلود دل لے کے صفائی پر اگر وہ کامزن ہو جائے اور ہدایت پر وہ کامزن ہو جائے اور گناہ کو دھونے لگے تو ایک زمانہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ نیکی کیا تو خوش ہوتا ہے، گناہ کیا تو پچھتاتا ہے۔ کسی فقیر کے لیے کوئی
مدد کر دیا تو انتہائی دل خوش ہو جاتا ہے، کبھی کسی کو جھڑک دیا تو انتہائی دل افسردہ ہو جاتا ہے، غم زدہ ہو جاتا ہے، میں نے یہ کام کیوں کیا؟ یہ انتہائی دل کی صفائی کی بات ہے۔ جو ظالم لوگ ہیں وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، جو اہل دل ہیں وہ لوگوں پر ظلم نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ان سے حسن سلوک کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ تو بعضوں کو انفاق کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے، بعضوں کو انفاق روک کے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اپنی محبت کے باوجود وہ خرچ کرتے ہیں یا خرچ کرنے میں اس کی ایسی محبت ہے کہ وہ خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ذوی القربیٰ، سب سے پہلا خرچ کس پہ کرتے ہیں؟ ڈھونڈتے ہیں ان میں جن میں اپنے رشتہ دار آتے ہیں۔ ہم نے الگ مضمون بنا کے رکھا ہے، دینا ہے تو ہمیشہ باہر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنے لوگ کبھی نظر ہی نہیں آتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے لوگوں کو دو گے تو 2 مرتبہ تمہیں ملے گا اجر، ایک تو صدقہ کرنے کا، ایک رشتہ داری کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا۔ ہم نے اس کو بھلا دیا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اور جو تفصیلات کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں، ذہن میں رہے کہ ایک مجموعہ ہے کہ اسلام آپ کو کون سی راہ سمجھاتا ہے، کون سا آئیڈیل نمونہ بنانا چاہتا ہے، کن صفات کے حامل لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نیکی والے، ابرار والے، نیکوکار کہتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو، وَالْيَتَامَى، مسکینوں کو، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب، اور مانگنے والوں کو گردن چھڑانے کے لیے، غلاموں کے لیے۔ آج کیا ہے، جیل میں قیدی جو بھی ہیں ان سب کے لیے، والسائلین وفی الرقاب۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایک مجموعہ اپنا بیان کیا، ایک مجموعہ حقوق العباد کا بیان کیا، دونوں کو کہا کہ یکساں نیکی ہے۔ والسائلین وفی الرقاب۔ اب یہاں تک مجموعہ دیکھ لیجئے، پہلی چیز ایمان آئی، نمبر 2 اخلاقیات آ گئے، سوشل سروس کے جتنے کام ہیں، لوگوں کی مدد کرنا، یہ تمام چیزیں۔ عبادت کا کوئی لفظ نہیں ہے، ایمانیات اور لوگوں کے کام آنا۔ والسائلین وفی الرقاب۔ اب عبادات کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جب کوئی عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ نماز بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، ایمانیات کے بعد سب سے پہلا ذکر آ رہا ہے قرابت داروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں۔ یہ کیا نقطہ ہے؟ اسلام لایا، ایمان قبول کیا تو سب سے پہلے نماز ہے اس کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں درمیان میں ان چیزوں کو لا کر نماز آخری میں لانے کی وجوہات کیا ہیں، کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ جو لوگ صرف نماز ادا کر کے ظلم کرتے ہیں عوام پر، انسانوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، وہ نمازی نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ نماز یہ نہیں سکھاتی۔ اور جنہوں نے صرف نماز کو چھوڑ کے ان کاموں کے پیچھے اپنی زندگی کھپا دی ہے، وہ اللہ کے ہاں نیکوکار نہیں ہے۔ یہ دونوں مجموعے ساتھ میں چلنا چاہیے، ہمارے اندر یہ دونوں صفات ہونے چاہیے، نماز روزہ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو، امداد کرنے کا، اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ یہ سب سے اہم چیز ہے جو ہم مسلمان چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے لیے کیا ہے، کوئی عزت غیر مسلموں میں بھی نہیں ہے، اطراف و اکناف میں بھی نہیں ہے، دشمنان اسلام کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ پوچھتے ہیں تمہارے کتابوں والا اسلام کہاں ہے؟ کتابوں والا اسلام کہاں ہے؟ وہ تو نظر نہیں آتا ہے کسی کے پاس۔ ہم اسلام سمجھے تو کیسے سمجھے؟ وہ نمونہ تو دکھلاؤ، پھر ہم بھی اسلام پہ آتے ہیں۔ ہم بھی اسلام پہ تانا نہیں دیتے، ہم بھی اسلام پہ طنز نہیں کرتے، لیکن تم نے حالت ہی یہ بنا کے رکھی ہے کہ ہمیں باوجود معلوم ہونے کے کتابوں میں تو ہے لیکن تمہارے پاس نہیں ہے، تو طنز کرنا پڑتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا جہاں ایمانیات کا وہیں اخلاقیات کا، پھر اس کے بعد عبادات کا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور یہ بھی کہ جب تم عہد کرو، وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ ہاں یہ سب سے اہم چیز ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور اس کے بعد فرمایا کہ اصل چیز کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو صابر ہوتے ہیں، قائمیں، جنگ کے موقع پر بھی قائمیں، اپنی خود کی پریشانیاں دنیا کے اندر جو آتی ہیں ان میں بھی دونوں حالتوں میں صبر کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اپنے قول میں، واولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں کامیاب، اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں تقوی والے۔ یہ آیت سے ہم اپنی تلاوت کو شروع کیے۔ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ آج دراصل سوا پارہ پڑھا گیا، سوا پارے میں مختلف مضامین آئے، اللہ نے ہمیں مختلف باتوں سے بات سمجھائی۔ میں آپ کو لے چلوں گا اسی دائرے کے اندر۔ اس آیت سے جب ابتدا ہوئی تو اختتامی آیت بھی بڑی بہترین ہے، جس سے تراویح ختم ہوئی۔ آل عمران کی 14 فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ یہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے انسانوں کو اللہ مخاطب کر رہا ہے، یہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہے۔ یہ دنیا کی پوری زیب و زینت، خوبصورتی، تعیش، جو کچھ بھی ہے اس کا لب لباب گویا کہ کھینچ کے رکھ دیا ہے کہ دنیا کیا ہے پتہ ہے تمہیں؟ دنیا تمہارے لیے کیا ہے؟ دنیا میں تم کہاں کہاں بھاگتے ہو، کیا کیا خوبصورتیاں تلاش کرتے ہو، یہ میں خود بتلاتا ہوں تمہارے لیے خوبصورت کیا چیزیں کر دی گئی ہیں دنیا کے اندر۔ فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے ہم نے تزئین کر دی، خوبصورت بنا دی۔ حب الشہوات، سب سے پہلی چیز شہوات کی محبت۔ شہوت بھوک کی طرح ایک بیماری ہے، شہوت برائی ہے، شہوت زنا بھی ہے، شہوت ہر وہ چیز ہے جو غیر اخلاقی ہو۔ گالی بھی شہوت ہے، اسی طرح کیا ہے، برائی بھی شہوت ہے، ظلم بھی شہوت ہے، زنا بھی شہوت ہے۔ فرمایا کہ ان سب چیزوں میں ایک طرح کی کشش تمہارے اندر رکھ دی گئی ہے، لیکن سب سے بڑی شہوت عورتوں کی شہوت ہے۔ فرمایا کہ من النساء، عورتوں کے اندر ایک کشش ہے تمہارے لیے اس دنیا کے اندر، جو آج پوری دنیا بھاگتی ہے۔ کوئی خصوصی مردوں کا ایڈ ہوگا لیکن اس میں بھی عورت ضرور آئے گی، وہ نہیں آئی تو پھر کیسے جی ایڈ کیسے چلے گا؟ وہاں کوئی کام ہی نہیں ہوگا، لیکن ضرور عورت کو ضرور لائیں گے، کیونکہ اس کے بغیر تو دنیا چلتی نہیں ہے۔ ہر قسم کے چیز کے اندر عورت کو لانا آج معمول و فیشن بن چکا ہے۔ تو یہ دراصل کس بات کی غمازی ہے؟ یہ دراصل اسی بات کی غمازی ہے کہ انسان کے دلوں کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے، یہ حب رکھ دیا گیا ہے، یہ دنیا ہے اصل میں۔ حب الشہوات من النساء۔ نمبر 2، والبنین، تمہاری اولاد میں خاص کر بیٹے، والقناطیر المقنطرہ، اور ڈھیر سارے بڑے بڑے پہاڑ کائے کے، من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے، والانعام، چوپائے، والحرث، کھیتیاں، یہ والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے یا خچر، جو آج کیا ہے زمانے میں کار آ گئے ہیں، بڑے بڑے بہترین نمبرات کے، 1 نمبر 2 نمبر کی کار ہے نا، VIP نمبرز۔ اسی طرح اس زمانے میں گھوڑوں کے لیے بھی نمبرز تھے۔ خیل المسومہ، والانعام والحرث، بینک بیلنس، آج کا جو کچھ ہے اس زمانے میں اگر سیو کرتا تھا تو وہ چوپایوں میں سیو کرتا تھا، آج سیو کرتا ہے تو بینک میں سیو کرتا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ہے اصل میں دنیا کا کل ساز و سامان۔ واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اللہ کے پاس اس سے بہتر ٹھکانہ ہے۔
تم اب جج کر لو، موازنہ کر لو، تمہیں کون سا ٹھکانہ چاہیے؟ یہ چیزیں اللہ کی نافرمانی میں چاہیے یا اس سے بہتر جو ٹھکانہ اللہ رکھا ہے وہ کون سا رکھا ہے؟ کل ابتدا سب جو ہوگی سب سے پہلی آیت تراویح کی وہ میں ابھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے اللہ کے رسول ان سے پوچھئے آپ کہ میں تمہیں خبر دوں اس سے بہتر کیا ہے تمہارے لیے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس سے بہتر وہ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے جنت بنا کے رکھی ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور جن کے اندر پاک حوریں ایسی ہیں جن کو کبھی دنیا نے نہیں دیکھا، اگر ان کے حسن کا ایک دوپٹہ ڈال دیا جائے تو سورج مان پڑ جائے، ایک جھلک ایک اوڑھنی ان کی ڈال دی جائے دنیا کے اندر تو سورج کی روشنی گم ہو جائے۔ جیسے کہ زیرو بلب ہوتی ہے نا، زیرو بلب کے سامنے آپ 500 وولٹ لگا دیں، 500 وولٹ کی بلب جلائیں تو زیرو بلب نظر آئے گی آپ کو؟ کر کے دیکھیں تجربہ، کیا ہوتا ہے اس کے سامنے؟ زیرو بلب کہاں گم ہو کے رہ جاتے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کے پیچھے جو بھاگتے ہیں، یہ خوبصورت جسم جس کے اندر انسان برائی کا کیا ہے پیش قیمہ، برائی کے لیے تگدو کرتا ہے، بھاگتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے اس سے بہتر میں ایسی جنت تمہارے لیے بنا کے رکھا ہوں جن میں تمہارے لیے ایسی حوریں ہیں جن کا ایک ایک بدن ہم نے بڑے ہی سائز کے ساتھ انشأناہن انشاء، ہم نے بڑی ہی اس کے بہترین کشش کے ساتھ لیول کے ساتھ اس کو بنایا ہے۔ ہٹان وہ کسی رحم سے نہیں نکلی، کسی ماں سے نہیں نکلی، کوئی نسل سے نہیں نکلی، میرے حکم سے بنایا ہے، یہ میں نے تیار کر کے رکھا ہے تمہارے لیے۔ اب تمہیں یہ چاہیے تمہیں ان چیزوں کی اللہ کی نافرمانی قبول کر کے دنیا میں جمع کرنا ہے، جمع کر لو، نہیں تو یہاں چھوڑو اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں پانے کی کوشش کرو۔ ان دو آیات کے درمیان ہم نے 12:15 پڑھا ہے، تو اب مضمون پہ آئیے۔ اصل مقصود میں آپ کو کیا دینا چاہتا ہوں؟ خلاصہ قرآن مجید یہ ہمارا مضمون ہے ان 10 دنوں کے اندر، اور میں نے ابتدا اور انتہا کی دونوں آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک آیت بتا رہی ہے کہ کل اسلام کو سمجھنا کیسے ہے، دوسری آیت بتا رہی ہے کہ اسلام کو اگر سمجھ گئے ہو تو اس دنیا کی فکر کرنا چھوڑ دو۔ اس دنیا میں عیش، اس دنیا میں ساز و سامان، اس دنیا میں گھر بنانا، اس دنیا میں عیش، یہ تمام چیزیں دراصل اس جنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی جو میں تمہیں دینے والا ہوں اس اسلام کے بدلے۔ اور اسلام کیا ہے؟ ایمانیات کا بھی مجموعہ ہے، دوسرا بندوں کے بھی حقوق ہیں، تیسرا میرے بھی حقوق ہیں، اللہ کے بھی، چوتھے مصائب و آلام بھی ہیں جس پر تمہیں صبر کرنی ہے۔ یہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پہلے ایمانیات، اخلاقیات، بندوں کے معاملات، عبادات، ان تمام چیزوں کے علاوہ آزمائشیں۔ اب اس مجموعے کو ذہن میں رکھیے، میں صرف خاکے دوں گا آپ کو۔ اس مجموعے کو ذہن میں رکھ کے ہم دیکھیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا تھی، ان کا ایمان کس طرح مضبوط تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس اسلام کو کس طرح نافذ کیا، اور کیسے لوگوں کے لیے بھی با اخلاق بنے اور اللہ کی عبادتوں کو بھی پورا کیا۔ پھر اس کے بعد آزمائش آئی تو اس میں بھی پورا اتر کے وہ نمونہ جو آج تک کوئی قوم نہیں پیدا کر سکی وہ بھی دیا۔ خباب اٹھا لیجیے، بلال اٹھا لیجیے، صہیب رومی اٹھا لیجیے، ابو فہیکہ اٹھا لیجیے، یہ ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے اس اسلام کی پاداش میں ایسی آزمائش میں ڈالے گئے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے لیے ان میں سے ایک آزمائش آ جائے گی تو پتہ نہیں ہم اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کریں گے یا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔
تپتی ہوئی ریت میں انہیں لٹایا گیا، لیکن صبر تھا۔ مار مار کے اندھے ہو گئے، لیکن صبر تھا۔ خون پورا نکل نکل کے پیپ آنا شروع ہو گیا، لیکن صبر تھا۔ خباب ابن الارت کا حال تو آپ کو معلوم ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے پیٹھ پہ گوشت موجود نہیں تھا، سب کا سب سوکھ گیا تھا، صرف اس پاداش میں کہ یہ اللہ پر ایمان لائے تھے۔ یہاں یہ اس طرح کا مجموعہ کہ آزمائشوں پر صبر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ دشمن کو بھی معاف کرنا ان لوگوں کا وصف تھا۔ آج ہم دوست کو معاف کرنا جانتے نہیں۔ ہمارے ہاں دوست بھی کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں تو جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا جاتا تھا۔ اور عبادتوں کا کیا حال تھا؟ ابھی میں 2 واقعات سناتا ہوں اسی تسلسل کے اندر۔ ایک ہے اخلاقیات کا معاملہ۔ کتنے اونچے تھے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنا ہر معاملہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، اس نیت سے کوئی بھولا پسرا خود ٹھگنے والا ایسا بھی صحابہ کے درمیان آ جاتا تو صحابی رسول اس کو اس کا حق دلواتے، کہہ کے دلواتے۔ حضرت معقل بن یسار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ دیکھو کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، جھوٹ نہ بولو۔ تو انہوں نے تجارت کی۔ ایک مرتبہ تجارت کا واقعہ یوں ہوا کہ اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ جا کے ایک گھوڑا خرید لاؤ۔ تو یہ بیچارہ گیا تو وہاں ایک گھوڑا بک رہا تھا۔ اس نے پوچھا کتنے کی قیمت؟ کہا کہ 600 کی قیمت ہے۔ تو اب اس نے بھاؤ تاؤ کرنا شروع کیا، نہیں 400 دے دو، وہ کہتا ہے کہ نہیں 500۔ ایسے میں بات چیت ہوئی، آخر کار 400 میں ہو گیا، مسئلہ ختم۔ 400 میں لے کے آیا پیسہ لینے کے لیے، ساتھ میں وہ مالک بھی آیا۔ اب یہ صحابی رسول نے دیکھا کہ غلام عمدہ بہترین گھوڑا لے کے آیا ہے اور اس کی قیمت 800 سے کم نہیں ہے، 800 درہم سے کم نہیں ہے۔ لیکن بیچنے والا جو تاجر تھا وہ دراصل اتنا تجربے کار نہیں تھا، اس کو پتا نہیں تھا کہ اس کا گھوڑا 800 کا ہے۔ وہ بولا ہی 600 اور اس نے بھاؤ تاؤ کیا، 400 میں مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب غلام بڑا فتح کے ساتھ آ کے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے کیا 400 میں لیا ہے، 400 پے کر دیجئے، گھوڑا آپ کا ہوگا۔ نے کہا کہ اچھا 400 کو بات مان لیا؟ ہاں مان لیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تیرا کام تو ختم ہو گیا، تو جا میں بات کر لیتا ہوں خود مالک سے۔ آگے بڑھے اور آگے کہا کہ دیکھو یہ تم نے کیا ہے 400 کو تو مان لیا، اگر میں 500 دے دوں تو کوئی مذائقہ ہوگا۔ اب وہ پریشان ہو کے دیکھیں پاگل تو نہیں ہے، یہ کیا عجیب مسئلہ ہو۔ دینے والا 400 کو مان لیا ہے، اب یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ نہیں 500 میں خرید لو گے تو اچھا ہوگا۔ تو وہ پلٹ کے دیکھا کہ پاگل تو نہیں لگتا ہے، پھر پلٹ کے پوچھا کہ دیکھو میں جب میرا اپنا گھوڑا 400 میں ختم کر چکا ہوں بات اور آپ کو 400 دینی ہے تو آپ کہتے 500 درہم دیں گے تو مجھے کیا مذائقہ ہوگا، مجھے کیا پریشانی، دے دیجئے۔ کہا کہ نہیں 500 نہیں 600 دوں گا تو مان لو گے۔ کہا کہ عجیب بات ہے، 500 کہہ رہے ہو اب 600 کہہ رہے ہو۔ کہا کہ نہیں 700 دوں گا تو مانو گے۔ کہا کہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، کیا واقعتاً مذاق کرنا چاہتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں؟ کہا کہ نہیں میں 800 دوں گا تمہیں تب مانو گے۔ کہا کہ ہاں بہت اچھی چیز ہے، دے دیجیے۔ 800 دینار درہم اٹھا کے رکھ کے کہا کہ دراصل یہ 800 کا تھا، تمہیں پتہ نہیں تھا یہ 800 کا ہے کوئی آج ایسے تجارت کرنے والا؟ ذرا بتلائیے کہاں سے ڈھونڈ لاؤ گے؟ کس نے بتایا ان کو یہ اخلاق؟ یہ بھی تو عرب کے بدو تھے، یہ بھی تو عرب کے کنوار تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کو بھی پتہ نہیں تھا تہذیب کیا ہوتی ہے، اخلاق کیا ہوتا ہے۔ کس نے انہیں اس معاملے میں اس حد تک شعور بخشا کہ آج لوگ پڑھ کے ان کے پاؤں چھومنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ وجہ کیا بنی؟ یہ اخلاقیات، حقدار کو حق دو۔ کبھی بھولے پسرے بھی تمہارے پاس وہ کیا ہے
آ جائے اور اس کو اس کا حق پتا نہیں ہے تو تبھی بھی انہیں چاہ کے بتا کہ ان کا حق انہیں دو، اور انہوں نے دیا باقاعدہ۔ یہ اعلیٰ کردار تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس طرح کا اسپرٹ اور روح پیدا کی کہ انہوں نے سمجھا کہ نماز روزے اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوں گے جس کے ساتھ معاملات بہتر نہ ہوں گے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ معاملات میں تو صفر۔ ہاں بعض لوگ ہیں جو نماز روزے کی پابندی کر لیتے ہیں، لیکن ان کے معاملات کر کے دیکھیے 1 گھنٹہ ساتھ نہیں گزار سکتے، اور گزارنے والا گواہی دے گا کہ بھائی ان کے ساتھ تو کیا ہے، ہر چیز بیکار کی۔ نماز میں تو لکھتے ہیں لمبی داڑھی ہے، لیکن سب سے پہلے جھوٹ بولنے والے وہی ہیں۔ یہ اسپرٹ کیوں پیدا ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پیدا کی۔ آخری زمانے میں حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا شام، یمن بھیجا، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کا جو لگام تھا وہ پکڑ کے چل رہے تھے۔ حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے، میں جا رہا ہوں آپ کے حکم پہ، اور آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ تو حضرت معاذ نے کہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آخری نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ معاذ اگلے سال تم مجھے نہ دیکھ سکو گے۔ معاذ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں اگلے سال اگر تم مدینہ آؤ گے تو میری قبر پر سے گزرو گے۔ یعنی اللہ کے رسول اپنی وفات کا اشارہ دے رہے ہیں معاذ کو، یہ آخری زمانہ ہے، یہ آخری ملاقات ہے، اس کے بعد تم مل نہ سکو گے، میری وفات ہو جائے گی اور اس وقت تم یمن میں ہوگے، آنے تک تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے۔ تو حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسے وقت میں مجھے جدا نہ کیجیے، یہ آپ کا غلام ہے، آپ کو دیکھے بغیر کیسے زندگی گزارے گا؟ یہ جدائی نہیں برداشت کر رہا ہوں میں اتنی دوری کی، لیکن آپ تو ہمیشہ کی جدائی کی بات کر رہے ہیں، میں تو نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ معاذ اصل اسلام تبلیغ میں ہے، اس کے لیے تمہیں جانا چاہیے، ایسا نہ کہو، جاؤ یمن میں، اسلام کو ضرورت ہے معاذ کی، جاؤ تبلیغ دین کو پھیلانے کی۔ تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ ایک پاؤں زمین پہ تھا، ایک پاؤں رکاب میں تھا، یوں چڑھنے کے لیے میں بالکل تیار تھا، ملاقات کا آخری وقت تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ جدائی کا آخری وقت ہے، پھر کبھی نہ مل سکو گے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی معاذ نے کہ اے اللہ کے رسول ایسی بات، ایسی نصیحت کر دیجئے کہ مجھے پھر اس کے بعد کوئی نصیحت کی ضرورت نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جامع نصیحت کرنے والے کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ معاذ لوگوں سے حسن سلوک کرنا، اخلاق سے پیش آنا، اچھی بات کہنا، اور معاذ یاد رکھو ایاک ودعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فَإِنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس کے اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ خواہ وہ ظالم کافر، مظلوم بھی کافر، پھر بھی فریاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کافر ہونے کے باوجود بھی وہ فریاد رب تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ یہاں مذہب نہیں دیکھا جاتا، ظلم اور ظالم مظلوم کا معاملہ دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو آخری بات جو بتائی وہ کیا کہ لوگوں کے درمیان حسن سلوک کو قائم رکھو، اچھی بات کہو اور مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، جیسے الفاظ نکلتے ہیں وہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچتی ہے۔ ہمارے معاملات آج بگڑ چکے ہیں، ہمارے اندر جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، کذب بیانی، مذاق، طنز، اس میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اب یہ سب کرتے ہوئے بعض ہے وہ جو نماز روزہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو اسلام کا مجموعہ دیا ہے وہ یہ نہیں
اللہ تبارک و تعالی اخلاقیات کے ساتھ مجموعہ دیا ہے جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے میں ملتا ہے. یہاں یہ اخلاق تھے، وہاں وہ آزمائشوں پہ صبر تھا. تو عبادتیں کیسی تھی؟ عبادتیں کیسی تھی؟ اللہ اکبر. صحابہ تو صحابہ ہیں، صحابہ تو صحابہ ہیں، ان کے بعد آنے والے تابعی، ان کے بعد آنے والے تابع التابعی، ان کے بیٹے ایسے نمونے قائم کر گئے ہیں. یاد رکھ لیجئے، آپ پڑھیں گے تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ کیا یہ ہو سکتا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے. حضرت زبیر بن عوام ہے، صحابی رسول، حواری رسول. ان کے بیٹے ایک بہت مشہور ہیں عبداللہ ابن زبیر، لیکن ایک دوسرے بیٹے ہیں عروہ بن زبیر، تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں. لیکن ان کا حال عبادتوں کا لکھا گیا ہے کہ کبھی انہوں نے زندگی میں تہجد نہ چھوڑا، اور ایک پارے کی تلاوت کبھی انہوں نے نہ چھوڑی. ایک مرتبہ شام گئے تھے وقت کے خلیفے کے ساتھ ملنے کے لیے اپنے بیٹے کو لے کے. وہاں معاملہ یہ ہوا کہ گھوڑے کا جو استبل ہوا کرتا ہے، گھوڑے جہاں کھڑا کے رکھے جاتے ہیں، تو وہاں پر بھیجے گئے. کہا کہ جو چاہتے ہو وہ گھوڑا اٹھا لو. خلیفے نے کہا تو بیٹا شوق سے یوں اچھل کود رہا تھا کہ کون سا گھوڑا لے. گھوڑا پیچھے سے ایک لات مارا اور سیدھے آنکھ پہ لگی، اور آنکھ میں اتنا زخم ہوا کہ اسے درد سے انتقال کر گیا ان کی آنکھوں کے ساتھ. خلیفہ بڑا پشیمان ہوا. میں آپ کو مہمان نوازی کے لیے بلایا تھا، یہ میں نے کیا کر دیا. اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو مٹی ڈال کے آئے. ابھی آ کے گھر نہیں پہنچے تھے، ان کے پاؤں میں ایک پھوڑا نکلا، اور بڑھتے بڑھتے بہت جلد اس حد تک زخم خراب ہو گیا کہ طبیبوں نے کہا کہ آپ کا پاؤں کاٹنا پڑے. سرجری. اور آج کی سرجری تو کیا ہے جی، ایسی دوائیں ہیں، بس اس کو کچھ بھی انستھیسیا دیا جاتا ہے، پھر پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس وقت کیا کر رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ اٹھتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کچھ ہو چکا ہے، اور وہ بالکل تندرست ہوتا ہے، 1-2 دن میں آ جاتا ہے. ایسا آپریشن تو نہیں تھا اس زمانے میں. اس زمانے میں باقاعدہ انسان کو یا تو بے ہوش کرنے کے لیے شراب وغیرہ پلایا جاتا تھا، یا ہوش میں رکھ کے اس کو کاٹا جاتا تھا. اب اذیت دیکھو. تو عروہ کے پاس طبیب آئے تو کہا کہ آپ کو چند گھونٹ شراب پینا پڑے گا، کیونکہ آپ کا پاؤں کاٹا جائے گا اور یہ اذیت آپ سہ نہیں پائیں گے. اس کے لیے چند گھونٹ شراب پی لیجئے، پھر اس کے بعد کیا ہے ہم نشے میں چلے جائیں گے تو کاٹیں گے. کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کے اندر کوئی نفع نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا میری زندگی کے اندر کہ میں کیا بے ہوشی کے لیے چند قطرے شراب پی لوں. ایمان دیکھیے، ایمان دیکھیے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا ایسے ہی ہے تو ہم کاٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دراصل آپ قابو میں نہیں آئیں گے. اس وجہ سے 4 تنومند لوگوں کو کہا کہ آؤ اب ان کے 2 لوگ ہاتھ پکڑیں، 2 لوگ پاؤں پکڑیں، پھر اس کے بعد ہم کاٹنا شروع کرتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کرنے آئے ہو تم؟ کہا کہ آپ کو پکڑنے کے لیے. کہا کہ نہیں، ایسے کرو کہ میں بقرہ شروع کرتا ہوں اور تم کاٹنا شروع کرو. اللہ کی قسم تلاوت میں تم میرا پیر کاٹو گے تو مجھے محسوس نہیں ہوگا. اب یہاں عروہ نے تلاوت شروع کی اور یہاں ان کے لیے کاٹا جا رہا ہے پاؤں، یہاں تک کہ گوشت کاٹ کے ہڈی تک پہنچی اور ہڈی کاٹ کے پاؤں الگ کر دیا گیا، اور یہ تلاوت میں مشغول ہیں، ان کے لیے کوئی حرکت نہیں. جب یہ معاملہ ختم کر کے اٹھے تو ایک وقت بیت چکا تھا، تو دیکھا کہ ان کے آنکھوں میں آنسو ہیں. تو طبیب نے پوچھا کہ اب کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں نے آج تک ایک پارے کی تلاوت کبھی مس نہ کی. آج اس درد اور شدت کی وجہ سے جو میں نے پڑھا ہے، مجھے خدشہ ہے کہ میں رات ایک پارہ تہجد میں نہ پڑھ سکوں گا، کیونکہ میرا پیر کاٹ دیا. یہ عبادت تھی. صحابہ کا نہیں، تابعین کا احوال بیان کر.
یہ ایسے لوگ پیدا کیسے ہو گئے، کہاں سے آ گئے؟ یہی اسلام، یہی قرآن تو تھا گائیڈ ان کے لیے بھی، یہی آیتوں تو تھی ان کے لیے بھی۔ ہم تو پڑھتے ہیں سن ہو جاتے ہیں، یا تو پڑھتے ہیں بہرے بن جاتے ہیں، یا تو پڑھتے ہیں گزر جاتے ہیں وہاں سے۔ یہ چیزیں کہاں سنتے ہیں، کہاں عمل ہمارے اندر۔ تو میں نے یہ مثالیں اس وجہ سے دی کہ یہ آیتیں ہی دراصل ابو بکر کو ابو بکر بنائی، عمر کو عمر بنائی، عثمان کو عثمان بنائی۔ ان واقعات کے پیچھے یہ کلام اللہ ہی ہے جو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمارے اندر کوئی انقلاب نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے، اسلام اپنے معنی میں معاملات بھی رکھتا ہے، عبادات بھی رکھتا ہے، ایمانیات بھی رکھتا ہے۔ پہلا زینہ ایمانیات کا ہے اور عبادات کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور ان تمام کا مجموعہ اسلام کہلاتا ہے۔ جو اس پہ ٹھیک رہا اور اس کے لیے اپنی زندگی لگا دی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے مخاطب ہے کہ ہم بھی ایسے جنتیں رکھے ہیں تمہارے لیے جس کے اندر کبھی فنا نہیں ہے، جس کے اندر کبھی آپ کے لیے غصہ نہیں ہے اللہ کا، اس کی رضا ہی رضا ہے، رضا ہی رضا ہی من پسند عیش ہے کہ جو چاہے کرتے پھر۔ لیکن اس کے لیے سب سے اہم چیز جاننا یہ ہے کہ کلام اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، گفتگو کیا کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے صرف چند آیتوں کا مطالعہ آج کی تراویح کا میں نے آپ کو پیش کیا، وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن مضمون آپ کو دے رہا ہوں کہ جہاں آپ عبادات پہ توجہ دیں، معاملات پہ بھی توجہ دیں۔ کبھی جھوٹ، دغا بازی، فریب کاری، دھوکہ دہی یہ کبھی لوگوں کے ساتھ نہ اپنائیں، خواہ وہ مخاطب مسلمان ہو کہ کوئی غیر مسلم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ہی کرنا ہے تو مسلمان سے کرو، کافر ہے تو دھوکہ دو اس کو، کافر اتنا ہے نہیں، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ باتیں ہمیں نہیں سکھائی گئی۔ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس معاملے میں سب سے اہم چیز دنیا کو جیب میں رکھو، دل میں نہ رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق پیدا کرو عبادتوں کے ذریعے، تو پھر یہ دنیاوی زندگی آپ کے لیے آسان بن جائے گی اور اخروی زندگی آپ کے لیے آسائشوں کے ساتھ منتظر رہے گی۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔